آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے قرآن سیکھنے کے لیے آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے میرے بھائی یہ غلطیاں کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کو ان حروفوں کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان حروفوں کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ آپ اپنی توجہ اسکرین کی طرف رکھیں اور میری بات کو بہت دھیان سے سنیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ سمجھیں گے کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے ان حروفوں کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی لائن پر آپ نظر رکھیے۔ سب سے پہلا حرف پڑھتے ہیں ہم با الف زبر با۔ اب یہ با الف زبر با ہے، تو یہ جو الف ہے، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے گا تو یہ بات یاد رکھنا کہ الف کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اتنا یاد رکھنا، الف سے پہلے اگر زبر آئے گا، با کے اوپر زبر لگا ہے، دیکھ رہے ہو آپ، با کے اوپر زبر لگا ہے، آپ دیکھ رہے ہو، با کے آگے الف ہے اور الف سے پہلے زبر ہے۔ اگر الف سے پہلے زبر ہوگا تو کیا ہوگا؟ الف کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اب ہم کیسے پڑھیں گے ہجے کر کے؟ با الف زبر با۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی الف سے پہلے اگر زبر ہوگا تو الف کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اب دوسرا حرف پڑھتے ہیں ہم با واو پیش بو۔ اب دیکھو واو ساکن ہے، آپ یہ بات یاد رکھنا کہ جس حرف پر جزم لگا ہوتا ہے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ واو کے اوپر جزم لگا ہے تو واو کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا۔ اب واو ساکن سے پہلے پورے قرآن میں اگر پیش ہوگا، اب دیکھو با کے اوپر پیش لگا ہے، دوسرے کلمے میں دیکھو، نظر رکھو آپ، دوسرے کلمے میں دیکھو با کے اوپر پیش لگا ہوا ہے اور واو کے اوپر پیش ہے، پیش کے بعد میں واو ہے، واو کے اوپر جزم لگا ہوا ہے اور واو کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا۔ اب واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہوگا تو واو کو کھینچ کر کے پڑھا جائے گا۔ کیسے کھینچ کر کے پڑھیں گے؟ با واو پیش بو۔ اب تیسرے کلمے میں دیکھیے با یا زیر بی۔ اب یا کیا ہے؟ یا کے اوپر جزم لگا ہے اور یا سے پہلے با ہے، با کے نیچے زیر ہے۔ اب یا کے اوپر جب جزم لگا ہوا ہے تو یا کیا ہو گئی؟ یا ساکن ہو گئی، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگا تو یا کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، با یا زیر بی۔ اب آپ دیکھو تیسرے کلمے میں آپ اپنی نگاہ اسکرین پر رکھو، پہلی لائن کے تیسرے کلمے میں دیکھو یا ہے، یا کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، اور جب یا کے اوپر جزم لگ جاتا ہے تو یا ساکن ہو گئی۔ اب یا ساکن سے پہلے زیر لگا ہوا ہے۔ اب یاد رکھنا پورے قرآن میں کہیں پر بھی یا ساکن ہوگی اور اس سے پہلے اگر زیر لگا ہوگا تو یا کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں با یا زیر بی۔ اب سمجھو ان تینوں حروفوں کو ملاؤ، کیا ہو گیا؟ الف واو یا۔ اب اس کو ہم بولتے ہیں حروف مدہ۔ حروف مدہ کہلائے جاتے ہیں یہ تینوں حروف، الف واو یا۔ حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ کتنی مقدار کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے؟ ایک الف یعنی 2 حرکات۔ حرکات کا مطلب سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے ہو تو سمجھ لو۔ حرکات کا مطلب ہوتا ہے زبر زیر پیش، یعنی 2 حرکات ہے تو مان لیجئے زبر زیر یا زیر پیش، تو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کیا کریں گے؟ آپ کھینچ کر پڑھیں گے۔ جتنی دیر میں آپ 2 زبر پڑھ سکتے ہو اتنی دیر تک آپ اس کو کھینچیں گے۔ ایک الف جتنی دیر میں آپ پڑھتے ہو اتنی دیر تک اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے میں نے پڑھا۔ اب پہلی لائن کی چوتھے کلمے میں دیکھو تا کے آگے الف ہے اور الف سے پہلے زبر ہے۔ اب یہ نہیں یہاں پر ڈیپینڈ کرتا کہ کون سا حرف ہوگا، بس اتنا دیکھنا ہے ہم کو کہ الف سے پہلے اگر زبر ہے تو الف کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو کھینچ کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے میں پڑھ رہا ہوں تا الف زبر تا واو پیش تو۔ ایک بات میں آپ کو اور سمجھا دیتا ہوں یہاں پر، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بات وہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ دیکھو پہلی لائن کے پہلے ہی کلمے میں دیکھو با الف زبر با ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا۔ اب اس الف کو ہم ہٹا دیتے ہیں، مان لیجیے ہٹا دیتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا پڑھیں گے؟ اگر ہجے کریں گے تو با زبر با۔ اب ہم الف لگا دیتے ہیں اور ہم نہیں کھینچے تو کیا ہوگا؟ با الف زبر با۔ تو اب دونوں با ہو رہے ہیں، پھر الف لگانے کا فائدہ کیا؟ تو الف اس لیے لگایا گیا ہے یہاں پر کیونکہ الف جو ہے وہ حرف مدہ ہو رہا ہے اصول کے حساب سے، قرات کے حساب سے۔ تو آپ کو اب کیا کرنا ہے؟ اگر الف لگ جائے گا تو کھنچے گا، اور الف نہیں ہوگا تو بالکل بھی نہیں کھنچے گا، سیدھا پڑھا جائے گا با زبر
با۔ اب جب یہاں پر یہ حرف لگ جائیں گے، یہ تینوں حرف لگ جائیں گے، واو ساکن ہوگا، یا ساکن ہوگا، واو کے اوپر جزم ہوگا، یا کے اوپر جزم ہوگا، واو سے پہلے پیش ہوگا، یا سے پہلے زیر ہوگا، تو یہ کھنچیں گے جیسے کہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ آپ کو میری کلاس کیسی لگی آپ بتائیں اور محبت سے نوازیں۔ میں ہوں آپ کا دوست عالم تحسینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ نیٹ ورک۔